हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। और आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं साइको लिंग्विस्टिक्स के हवाले से। और ये जो साइको लिंग्विस्टिक्स है, ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, साइकोलॉजी प्लस लिंग्विस्टिक्स। अब ये साइकोलॉजी क्या है, लिंग्विस्टिक्स क्या है, आपके ब्रेन में क्या होता है कि जब आप कोई लैंग्वेज सुनते हैं, आप प्रोड्यूस कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, माइंड के, आपके जहन के कौन कौन से हिस्से हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क होता है, फिर आपके जो डिस्टर्बेंस जब होती है, अफेजिया क्या होते हैं, और कैसे कैसे क्या बच्चे जो हैं वो माहौल से सीखते हैं या उनके सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दिमाग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा साइको लिंग्विस्टिक्स में। इससे पहले कि मैं आप लोगों से इसके बारे में डिटेल से बात करूँ, आप मेरे चैनल पर जाके उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए चलते हैं साइको लिंग्विस्टिक्स की तरफ। अब ये जो लफ्ज़ है साइको लिंग्विस्टिक्स, ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, साइको प्लस लिंग्विस्टिक्स। साइको मीन्स साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मीन्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद रेफरेंस टू साइकोलॉजी और ब्रेन और माइंड इज कॉल्ड साइको लिंग्विस्टिक्स। अब जैसे जब हम लैंग्वेज को यानी माइंड और ब्रेन, इन दोनों में याद रखिएगा फ़र्क कि जो आपका माइंड है और उसका जो ब्रेन नज़र आता है ना, फिजिकल अपीयरेंस जो होती है उसको हम कहते हैं ब्रेन, और जो उसके अंदर फंक्शनिंग हो रही है उसको कहते हैं माइंड। हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस, व्हाट हैपन्स इन आवर ब्रेन व्हेन वी अंडरस्टैंड लैंग्वेज, लिसन लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज, इसी को भी साइको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। न्यू बॉर्न बेबी जो है वो अपनी जो मदर टंग है उसको कैसे सीखते हैं, ये भी साइको लिंग्विस्टिक्स का हिस्सा है। बड़े लोग जो हैं वो जो एडल्ट होते हैं वो कैसे सीखते हैं, इसको भी हम कहते हैं कि ये सारी साइको लिंग्विस्टिक्स है। अब अगर हम इसके डिटेल में जाएं तो इसके लिए हमें यानी ब्रेन को अगर हम मज़ीद डिवाइड करें तो ये कहा जाता है कि ब्रेन को अगर आप दो हिस्सों में तकसीम करें तो एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होता है आपका राइट हेमिस्फीयर। और ये जो लैंग्वेज के माहिरीन हैं, लिंग्विस्ट जिनको कहा जाता है, वो कहते हैं, या जो साइंटिस्ट हैं इसके, वो कहते हैं कि आपकी जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिम्मेदार होता है किस चीज़ का, कि आप लैंग्वेज को सुनते कैसे हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं और फिर प्रोड्यूस कैसे करते हैं। यानी यही तीन काम होते हैं, सुनना है आपने, अंडरस्टैंड करना है और प्रोड्यूस करना है। और ये वाला वो कहते हैं कि आपके दिमाग के इस वाले हिस्से में होते हैं जिसको आप लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। अब इसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर में फिर दो हिस्से हैं, जैसे एक जो हिस्सा था उसको हम कहते हैं वेर्निके एरिया और दूसरे एरिया को कहते हैं ब्रोका एरिया। अब ये जो वेर्निके एरिया है, इसको वेर्निके इसलिए कहते हैं कि ये कार्ल वेर्निके एक जर्मन डॉक्टर थे, उन्होंने ये इसकी लोकेशन बताई थी। और उसमें वो इसको ना पोस्टीरियर स्पीच कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। और ये जो है हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करता है। दूसरी तरफ जो दूसरा हिस्सा है तो इसके साथ ही नजर आता है, वो हमें कहते हैं ब्रोका एरिया। पाल ब्रोका एक जर्मन डॉक्टर जो है, जो उन्होंने ये हमें बताया, ये नहीं जो कार्ल वेर्निके थे वो तो जर्मन डॉक्टर थे, लेकिन पाल ब्रोका जो है ये फ्रेंच सर्जन थे। इसके इन्होंने जो हिस्सा बताया तो उसको कहते हैं एंटीरियर स्पीच कॉर्टेक्स, और ये हिस्सा हमारी लैंग्वेज को प्रोडक्शन में हमारी मदद करता है। अब कई दफ़ा ये जो ऐसे होता है, यानी ये कई दफ़ा देखा गया है कि हमारा जो ये वाले हिस्से हैं जिनको हम ब्रोका एरिया कहते हैं या वेर्निके एरिया कहते हैं, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी एक्सीडेंट, किसी हादसे की वजह से, लोकल मसले की वजह से वो अपने काम सही तरह से नहीं कर पाते। जब सही कार नहीं कर पाते तो इसको साइको लिंग्विस्टिक्स में कहा जाता है अफेजिया। अगर जैसे इसमें ये तीन अफेजिया बहुत ज़्यादा मशहूर है, जैसे आपका ब्रोका एरिया है जिस ब्रोका अफेजिया कहते हैं। ब्रोका अफेजिया का मतलब ये है कि आपका जो माइंड है, जो लैंग्वेज में आपकी प्रोडक्शन है वो नहीं कर पा रहा किसी तरह से, उसको हम कहते हैं ब्रोका अफेजिया। और अगर लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कोई तो इसका मतलब ये है कि वेर्निके अफेजिया है, उसका वेर्निके वाला एरिया डिस्टर्ब है। और जब हम ब्रोका एरिया और वेर्निके एरिया दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होता है तो उसको कंडक्शन अफेजिया कहते हैं।
پھر ایک اس میں چیز آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ٹپ آف ٹنگ فنامنا، یعنی آپ کئی دفعہ نا آپ کا برین اور آپ کے یہ جو زبان ہوتی ہے، لپس ہوتے ہیں، یہ آپس میں ایک ہی ٹائم پہ میچ نہیں کھا رہے ہوتے. آپ لوگ کچھ لفظ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کا برین اس وقت وہ پراپر فنکشن نہیں کر پا رہا تھا کہ لفظ کو پروڈیوس کرے. تو یہ بھی ایک طرح کا فیز ہے، اس کو ہم ٹپ آف ٹنگ فنامنا کہتے ہیں. پھر ہوتا ہے سلپس آف ٹنگ. سلپس آف ٹنگ یہ تو ہر بندے کو یہ بھی ہوتا ہے، ٹپ آف ٹنگ بھی ہوتا ہے، سلپ آف ٹنگ بھی ہوتا ہے. اس کو سلپس آف ٹنگ کہتے ہیں، یعنی ہم کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے. یعنی جو پیچھے آپ کے چل رہا ہوتا ہے لاشعور میں، وہ آپ چھپانا چاہتے ہیں، کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن وہ نکل جاتا ہے. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں سلپس آف ٹنگ. پھر ہوتا ہے سلپس آف دا ایئر، یعنی آپ کسی نے کوئی لفظ کہا ہے، اس نے تو کہہ دیا لیکن آپ نے سنا کچھ اور. جیسے گریٹ، GREAT گریٹ، اور APE ایپ، یہ لفظ آپ سنیں اور آپ سمجھیں کہ یار اس نے کہا ہے گرے ٹیپ، GREY گرے TAP ٹیپ، یعنی اس نے کچھ اور کہا ہے، آپ نے کچھ اور سنا. پھر یہ ہم موو کرتے ہیں سائیکو لنگوسٹکس میں لوکلائزیشن ویو کی طرف. تو لوکلائزیشن ویو کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں، اور کون سا حصہ ہے جو ہماری لینگویج انڈرسٹینڈنگ میں مدد کرتا ہے اور کون سا حصہ لینگویج پروڈکشن میں مدد کرتا ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں لوکلائزیشن ویو. اب پھر اس کے بعد آ جاتی ہے کہ کریٹیکل پیریڈ. شروع کی جو سٹیجز ہوتی ہیں بچے کے لرننگ کی، ان کو کہا جاتا ہے کوئنگ اینڈ بیبلنگ، اور اس کے بعد پھر وہ 1 ورڈ سٹیج آتی ہے، پھر 2 ورڈ سٹیج آتی ہے، پھر ایک سٹیج آتی ہے جب بچہ پوری لینگویج کو سمجھ جاتا ہے. اسی کو سائیکو لنگوسٹکس کہتے ہیں. جب بچہ لینگویج کو، لفظوں کو، سینٹینسز کو مکمل طور پر سمجھ جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سائیکو لنگوسٹکس میں کریٹیکل پیریڈ. پھر ہوتا ہے جی ہم موو کریں اگر تو ڈائیکاٹک لسننگ جو ہے. ڈائیکاٹک لسننگ کا ڈائی کا مطلب ٹو. اگر یعنی ہم جو وہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جو ہم اس ادھر سے سنتے ہیں جو باتیں، تو شاید جو ہمارے دماغ میں باتیں جاتی ہیں تو ہمارا جب لیفٹ سے سنتے ہیں تو رائٹ پارٹ اس کو پروسیس کرتا ہے، رائٹ سے سنتے ہیں تو لیفٹ پارٹ اس کو پروسیس کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو سن رہے ہیں تو اگر آپ کسی بندے کو 2 لفظ ایک ہی ٹائم پہ سنائیں، یعنی ایک آپ کیٹ کہیں اور آپ کے رائٹ جو ایئر ہے اس سے آپ کیٹ کہیں، اور جو لیفٹ ہے اس میں سے آپ ڈاگ کہیں، اس میں دونوں ایک ہی لفظ میں ایک ہی ٹائم پہ سنیں، تو جب آپ اس سے بعد میں پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا لفظ سنا، تو وہ بتائے گا جو اس نے اپنے دائیں کان سے سنا. اس کو کہتے ہیں رائٹ ایئر ایڈوانٹیج یا ڈائیکاٹک لسننگ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اب آخر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو کہ یہ زیادہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ بچہ کیسے لینگویج کو سیکھتا ہے. تو اس کے بارے میں 2 تھیریز ہیں، وہ بہت زیادہ مشہور ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرزم اور دوسری کو کہتے ہیں مینٹلزم. بیہیویئرزم جو ہے یہ BF اسکنر کے حوالے سے اس کا نام آتا ہے. اس کو اوپرنٹ کنڈیشننگ بھی کہا جاتا ہے یا کنڈیشن بیہیویئر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ جو بیہیویئرزم ہے اس میں مائنڈ کی ویلیو امپارٹنس کوئی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد لینگویج ہوتی ہے، اور چونکہ اس کے ارد گرد لینگویج ہوتی ہے لہٰذا وہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. کیسے سیکھتا ہے؟ یہ نیچر کا معاملہ نہیں ہے، یہ نرچرنگ کا معاملہ ہے. اسٹیمولس اس کے جو لینگویج اس کے گرد موجود ہوتی ہے وہ اس کو سن کے رسپونڈ کرتا ہے، ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، آپ اس کو انکریج کرتے ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو ریپیٹیشن ہوتی ہے. یعنی ایک بچہ تب تک لینگویج نہیں سیکھ سکتا جب تک اس کے ارد گرد انوائرنمنٹ میں لینگویج موجود نہیں ہے. جب اس کے ارد گرد لینگویج موجود ہوتی ہے تو وہ اس کو سنتا ہے، اسٹیمولیشن ہوتی ہے اس کی، پھر وہ رسپونڈ کرتا ہے، اور پھر اس کو ری انفورسمنٹ اور ریپیٹیشن ہوتی ہے اس کی لینگویج کی، اور وہ جتنی بھی اس کا پروسیس ہے وہ اپنے ارد گرد سے سیکھتا ہے، لفظوں کو ریپیٹ کرتا ہے اور پھر وہ سیکھنا شروع کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں بیہیویئرزم. دوسری تھیوری ہے اس کو ہم کہتے ہیں مینٹلزم. مینٹلزم جو ہے یہ نوم چومسکی کے حوالے سے یہ تھیوری ہے. اس نے مائنڈ کو بہت زیادہ، یعنی جو آپ کا مائنڈ ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ ہم جو لینگویج ہے ہر انسان کے اندر ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو لیڈ کہتے ہیں، L کیپٹل A کیپٹل D کیپٹل، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. کہ وہ جتنی بھی لینگویج سیکھتا ہے وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ باہر لینگویج ہو، اس کے اندر لیڈ لگی ہوئی ہے ہر بچے کے اندر، تو وہ اس کے ذریعے سینٹینسز کو پروڈیوس کر پاتا ہے. کہ وہ اس کو ہم یونیورسل گرامر کا کنسیپٹ بھی کہتے ہیں. یعنی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو ہم نا پروسیس آف نیچر کہتے ہیں، اور یعنی مائنڈ کی اہمیت ہوتی ہے اس کے اندر.
اور جو بیہیویئرزم ہے اس میں مائنڈ کی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہ چومسکی کہتا تھا کہ جب آپ کی جو لیڈ ہے یہ اس کے ذریعے آپ لینگویج کو جو ہے پروڈیوس کر پاتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ ہے وہ پورا ایک کوئی فقرہ بھی بول دے گا کسی ٹینس کا، تو آپ جب اس سے پوچھیں گے کہ اس کو کیسے تم نے بولا تو وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کون سا ٹینس ہے، یہ کیسے اس کی کنسٹرکشن ہے، بس وہ بول لیتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ ہوتی ہے لیڈ. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کا کمپیریزن کریں تو یہ جو بیہیویئرزم اور مینٹلزم ہے، ٹھیک ہے لینگویج جو ہے وہ سوسائٹی سے ہی ایگزسٹ کرے گی تو کوئی بھی بندہ سیکھتا ہے، لیکن مینٹلزم کی بھی اہمیت ہے کہ جب تک آپ کے باہر تو لینگویج ہے لیکن آپ کا مائنڈ اس کو لیڈ آپ کا پروسیس ہی نہیں کر پا رہا تو پھر آپ سیکھ نہیں سکتے. اور اگر صرف مائنڈ لیڈ کام کرے اور باہر لینگویج نہ ہو تو بھی کوئی لینگویج سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ساری اسٹڈی ہے اس کو کہا جاتا ہے سائیکو لنگوسٹکس، یعنی اسٹڈی آف لینگویج ود ریفرنس ٹو سائیکالوجی، ود ریفرنس ٹو برین، فنکشن آف برین، مائنڈ، کیسے کوئی برین جو ہے وہ کیسے بیہیو کرتا ہے جب وہ لینگویج کو سنتا ہے، پھر انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور پروڈیوس کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں سائیکو لنگوسٹکس. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ.